عظیم باپ کے عظیم بیٹے، مرد کلندر، شیر اہل سنت، لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والے، میرے مسلک کا مان تران، سنیوں کی جان، عاشقوں کے ماتھے کے جھمر، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، مسلک اہل سنت کی جان، محترم مکان عزت ناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال سلیم قادری صاحب دامن برکاتہم عالیہ، آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، نورانی وجدانی پاک گفتگو سے ہمارے قلوب کو نفع فرمائیں۔ ہاتھ اٹھائیں، تلوار ہے حیدر کی، چمکیں گے فضاؤں میں، ظلمت کو مٹا دیں گے، فاروق کے بیٹے ہیں ہم، ساتھ کا لشکر ہے ہم، ایس ٹی والے ہیں، بحرام مچا دیں گے، جرأت کا ٹھکانا، ہمت کا فسانہ، بولے یہ زمانہ، تاروں کی جھلمل، بولے یہ ہر دل، سنی کا نعرہ، بے کس کا سہارا، لاچار پکارا، مقصد ہے ہمارا، یہ چڑھتا سورج، منشور ہمارا، زمانہ گونج اٹھتا ہے، گونج اٹھتا ہے، بلا سلیم آیا، 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 جو رب سے ڈرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ شیر آنے لگا ہے، بلا سلیم آیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب دوست بیٹھتے ہیں، بڑی مہربانی، جو کھڑے ہیں یک دم بیٹھ جائیں، بسم اللہ یک دم بیٹھ الرحمن جائیں۔ الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات علماء اہل سنت، بالخصوص خانپور سے تشریف لائے ہوئے سنی تحریک کے مرکزی رہنما حضرت علامہ مفتی طاہر ذیشان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر جلوہ افروز دیگر معزز مہمان، سنی تحریک کے ذمہ داران اور درد رکھنے والے سنی بھائیوں، آج کی ہماری یہ کانفرنس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً سنی تحریک جہاں اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کا تحفظ اور اس کے دفاع کا کام کرتی ہے، وہیں پر اپنی عقیدے کی ترویج و اشاعت کرنا، اپنے نظریات کی تبلیغ کرنا، چاہے وہ محفل میلاد کو منعقد کر کے بزرگان دین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام یا انبیاء کرام کے ایام کو منا کر یا کسی اور صورت کے اندر اپنے عقیدے کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی کرتی ہے۔
جہاں یہ پہلی بار موقع ہے کہ صادق آباد کی سرزمین کے اوپر کسی کانفرنس یا کسی جلسے کی صورت میں آپ کے پاس پیش ہوئے ہیں، الحمدللہ مفتی طاہر ذیشان صاحب بالخصوص ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی تنظیمی باڈی اور جناب نعمان خالد صاحب اور ان کی دیگر ٹیم نے جب سے صادق آباد میں کام شروع کیا، ایسا نہیں کہ صادق آباد میں سنی تحریک کوئی نیا نام ہو، سنی تحریک کی نئی بنیاد رکھی گئی ہو، لیکن پچھلے 2 سالوں کے اندر جب سے ہم نے ملک پاکستان کے اندر اپنی تنظیم کو، اپنی تحریک کو نئے انداز سے ایک نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ اس منشور کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ سنی تحریک کو بنانے کی اغراض و مقاصد پر نگاہ ڈالیں، سنی تحریک کو بنانے کی بنیاد پر گہری نگاہ رکھیں، تو اس کے اغراض و مقاصد نکات میں تو نظر آئیں گے، لیکن اصل مقصد سنی تحریک کو بنانے کا یہ تھا۔ اکابرین اور سنی تحریک کے شہید قائدین نے سنی تحریک کی بنیاد اس نقطے پر رکھی تھی کہ پاکستان کے اندر اہل سنت کے ساتھ جس سطح پر بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، تو وہاں پر سنی تحریک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سنی تحریک اپنے عقیدے کے تحفظ کی صورت میں، اپنے عقیدے کی دفاع کی صورت کے اندر، یا الغرض اپنے زندگی کے جس شعبے میں بھی سنیوں کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، سنی تحریک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اہل سنت کو کسی مقام پر، اہل سنت کو کوئی مقام دلانا ہے، کیونکہ اس ملک کی اکثریت اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، 80% آبادی ہماری ہے، لیکن اگر الیکٹرانک میڈیا، جناب والا پرنٹ میڈیا یا ذرائع ابلاغ زندگی کے جس شعبے کو بھی اٹھا کر دیکھیں، اس میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اہل سنت ہے۔ سنی تحریک کی بنیاد اس نکات پر رکھی گئی تھی کہ یہ اہل سنت کا پاکستان ہے، پاکستان میں بسنے والے اکثریت 80% آبادی اہل سنت کے عقیدے اور اس کے نظریے کی ماننے والی ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے صادق آباد میں بسنے والے عشاقان مصطفیٰ، ہماری بات کو غور سے سنو کہ اس ملک کی اکثریت اہل سنت و جماعت ہمارے مسلک، ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے کی ماننے والی ہے، لیکن اس میں اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو وہ ہماری ہے، وہ جناب والا ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی انتہا پسندی، شدت پسندی کی بات نہیں ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، پاکستان جب سے بنا ہے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، اگر کسی کی مساجد پر قبضہ ہوا ہے تو وہ جناب والا اہل سنت کی مساجد ہے، اگر کسی کے مزارات کو بم بلاسٹ کر کے شہید کیا گیا ہے تو وہ اہل سنت کے ماننے والوں کے، اکابرین اہل سنت کے مزارات ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ اولیاء کرام کو ماننے والے اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس بات کو غور سے سنو، اس بات کو غور سے سمجھو کہ اگر اس ملک میں ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انتظامیہ نے، حکومت وقت نے، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو، ظلم کیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ قربانیاں، ظلم، زیادتی اہل سنت کے ساتھ ہوئی ہے۔ جناب والا تعلیمی نصاب، تعلیمی لٹریچر پڑھتے ہمارے بچے ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں، جناب والا جاتا سنیوں کا بچہ ہے، اہل سنت کے لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں نصاب جس کا شامل کیا گیا ہے، اسلامی نصاب جن کا شامل کیا گیا ہے، جناب والا وہ لوگ جو پاکستان کو بنانے کے مخالف تھے، پاکستان کو بنانے کے حامی نہیں تھے، جو قائد اعظم کو
काफिर आजम कहा करते थे, जो जनाब वाला ये कहा करते थे कि पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये पाकिस्तान पलीदिस्तान तो बन सकता है, पाकिस्तान नहीं बन सकता। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, तालीमी निसाब में उन लोगों को जनाब वाला तहरीक पाकिस्तान का बानियान बना के पेश किया गया है जो असल में पाकिस्तान के मुखालिफ थे। अगर आप तारीख का मुताला करके देखें तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में पाकिस्तान बनते वक्त अगर किसी ने पाकिस्तान बनने की हिमायत की थी तो वो खालिसतन अहले सुन्नत व जमात के लोग थे, हमारे पीराने उज़्ज़ाम थे, हमारे मशाइख उज़्ज़ाम थे। पीर ऑफ मानकी शरीफ ने सूबा सरहद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा जिसे कहा जाता है वहां पर हिमायत का अलम बुलंद किया। जनाब वाला आप तारीख का मुताला उठा कर देखें, तारीख का मुताला करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर पाकिस्तान बनाने की हिमायत की सबसे पहले अगर किसी के पास गए थे, रिक्वेस्ट लेकर गए थे तो वो जनाब पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान का बनना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये हस्ती बैठी है, अगर ये हस्ती कह दें, ये हस्ती हिमायत कर दें, अपने मुरीदीन को कह दें, हुक्म कर दें तो पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, जनाब वाला इस बात को गौर से सुनो, अगर पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को जनाब वाला बनाया है तो वो अकाबिरीन अहले सुन्नत ने बनाया है। तुम तारीख का मुताला करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि जो पाकिस्तान बनते वक्त 15 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जनाब वाला 15 लाख लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। उनका अकीदा टटोल कर देखो, उनके जनाब वाला अकीदे पर निगाह डालो तो तुम्हें पता चलेगा कि जनाब वाला पाकिस्तान तो हमारे अकाबरीन ने बनाया था, पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद तो हम हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई तो जनाब वाला वो अहले सुन्नत के साथ है। ये कोई फिरकावारियत नहीं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, वो इस वजह से है कि हम इस मुल्क की अक्सरियत है, 80% हमारे हैं। ये तो हमारी जनाब वाला बदकिस्मती है कि हम सुन्नी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुनज़्ज़म नहीं, हम सुन्नी जनाब वाला अपने अकाबरीन और मशाइख की किसी भी कॉल पर लब्बैक नहीं कहते। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, इस बात को सुनो, आज की इस कॉन्फ्रेंस को रिवायती तकरीर, रिवायती जलसा, रिवायती कॉन्फ्रेंस समझ कर नहीं चले जाना, बल्कि यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ कि ये मुल्क हमारे अकाबरीन ने बनाया था, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे ऊपर है। आने वाली नस्ल को इस तारीख के जनाब वाला जिस तारीख को मस्क कर दिया गया है, इस तारीख की असली रूह तक अगली नस्ल, आने वाली नस्ल तक इस तारीख को पहुंचाना है तो हमें काम करना होगा। जनाब वाला अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमने बनाया है, इसमें अगर जुल्म हुआ, आप तारीख का मुताला करके देखें, आप जनाब वाला हिस्ट्री को उठा कर देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार किन्होंने गर्म किया, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई किस मकतबा फिक्र के, किस मसलक के, किस अकीदे के मानने वाले उलमा, मशाइख उज़्ज़ाम, पीराने उज़्ज़ाम, जनाब वाला तलबा ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्टिंग की गई है तो वो मज़ारात औलिया पर की गई है, चाहे वो पाकपतन में हो, इमाम बरी सरकार का मज़ार हो, दाता साहब हो, या जनाब वाला शहर कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार हो। आपको पता चलेगा अगर मदारिस के अंदर सबसे ज्यादा अगर मदारिस ने कुर्बानियां दी है, दहशतगर्दी अगर उन मदारिस में हुई है तो आपको पिशावर में जाएं, पता चलेगा कि अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। पिशावर के अंदर जाएं, आपको पता चलेगा कि रहमान बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह को मज़ारात को, उनके मज़ार को, जनाब वाला उनके घरों को मस्मार किया गया है खारजी और दहशतगर्दी टोले की तरफ से। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, ये हमारा दुखड़ा है, ये हमारा दर्द है, ये हमारा पैगाम है। हमारे अकाबरीन ने इस बुनियाद पर सुन्नी तहरीक की जनाब वाला बुनियाद रखी थी कि अहले सुन्नत का कोई मकाम हो, अहले सुन्नत के मानने वाले, हमारे अकीदे और हमारे नजरिए के मानने वाले लोगों का कोई मकाम हो, सुनवाई हो। उनके साथ जिंदगी के हर शोबे में जुल्म होता है, ज्यादती होती है, लेकिन जनाब वाला ये सुन्नी है जो सियासी जमातों के चक्कर में पड़ा रहता है, जो पीटीआई की तो इलेक्शन मुहिम चलाता है, जनाब वाला पीपल्स पार्टी की तो इलेक्शन मुहिम चलाता है, जनाब वाला नून लीग के लिए अपने पैसे तो सर्फ करता है, लेकिन जब बात
آتی ہے اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی، تو جناب بدقسمتی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جناب والا، یہ دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ پیران عظام کا مسئلہ ہے، مشائخ عظام کا مسئلہ ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، پاکستان اس بنیاد پر بنا تھا کہ اس کے اندر قرآن اور سنت کا قانون نافذ ہوگا، قرآن اور سنت کے قوانین لاگو ہوں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے درد رکھنے والے سنیوں، اس بات کو غور سے سنو، اس بات کو سمجھو کہ جناب پاکستان اس وقت واحد ایٹمی صلاحیت ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ جناب والا، اس ملک میں پوری دنیا یہود و نصارہ کے ایجنٹ اس کی قوت کو برباد کرنے کے خلاف ہیں۔ جناب والا، اس کی قوت کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان جناب والا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم اس ملک کی اکثریت ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ جناب والا، اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جناب والا اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں۔ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دن رات الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد وہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اس جگہ پر ہمارے لوگوں کا، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جناب والا زیادتی ہوتی ہے، سنوائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سنی اتنا بھولا ہے، اتنا سادہ ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن آتے ہیں تو جناب والا اس کے اندر انہی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، ان کے لیے ہی ووٹ مانگتا ہے، ان کے لیے ہی نوٹ مانگتا ہے۔ لیکن جب بات اپنے عقیدے کی آتی ہے، اپنے نظریے کی آتی ہے، تو سنی بیک ہو جاتا ہے، سنی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آپ چاہتے ہو کہ اہل سنت کا کوئی مقام ہو، اہل سنت کے لوگوں کی کوئی سنوائی ہو، ہمارا جناب والا پاکستان کی لوگوں کے اندر ڈسکس ہو، تو آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس بات کو غور سے سنو کہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے مسئلے پر اس وقت فتنہ قادیانیت، مرزائیت اپنے پورے زور، آب و تاب کے ساتھ سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر بنانے میں پیش ہے، سرکردہ ہے۔ ہم آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر مسلمان ہونے کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کو معبود حق مانے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی مانے تو وہ مسلمان ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس پاکستان کے آئین کے اندر اس شرک کو شامل کرانے کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی، جیل و قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا، جیل میں گئے، پابند سلاسل ہوئے، سنی طلباء نے جناب والا ظلم سہا، تشدد سہا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر کئی دہائیوں کے بعد، 40 سال 50 سال کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر اس بات کو شامل کیا گیا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ اقلیت میں ہے، وہ کافر ہے۔ ہم کسی کو کافر کہنے نہیں آئے، بلکہ جو پاکستان کے آئین کے اندر بات ہے، پاکستان کے قانون کے اندر جو بات ہے، اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج یہود و نصارہ کے ایجنٹ اس بات کے اوپر تلے ہیں، اس بات پر اپنی جد و جہد، اپنا تمام تر زور اس بات پر لگاتے ہیں کہ پاکستان کے آئین سے اس بات کو نکال دیا جائے کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان ہے، اس کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس قانون کو بنانے میں علماء اہل سنت نے، مشائخ عظام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قانون کو تحریک ختم نبوت میں جیلوں کی قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ چنیوٹ کے مقام پر سنی طلباء پر تشدد ہوا ہے۔ ہمارے سنی طلباء نے جناب والا، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری ٹرین جو جناب سنی طلباء سے بھری تھی ان کے اوپر تشدد ہوا۔ جناب والا جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کے یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بنا ہے۔
اس قانون کی حفاظت کرنا ہمارا جناب والا شرعی فرض ہے، ہمارا حقوق، ہمارے قانونی حق ہے جناب والا، ہمارا قانونی حق ہے۔ اس قانون کو بنانے میں ہمارے علماء کی، مشائخ عظام کی، پیران عظام کی قربانیاں شامل ہیں۔ اگر اس کو کسی نے چھیڑا، اس میں ترمیم کی بات کی گئی اور سنی تحریک نے کوئی کال دی، سنی تحریک نے کوئی احتجاج کیا، تو کیا صادقہ بعد میں پتہ چلے گا کہ سنی احتجاج کر رہے ہیں؟ ابھی یہ آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں۔ میں ابھی اسٹیج پہ بیٹھا تھا، مجھے کسی ساتھی نے فون کیا، میسج کیا، ایک اینکر ایسا ہے جو میڈیا پر بیٹھتا ہے، وہ اسلام کی اصل روح کے مطابق جو گفتگو ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ میری مراد اوریا جان مقبول ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ٹاک شو کے اندر ختم نبوت کے مسئلے پر بات کی، تو آج ان کو پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا کہ آپ ان کو طلب کر لیا ہے کہ اس مسئلے پر آپ نے گفتگو کیوں کی، اور آپ کو اس مسئلے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ان کے پروگرام کے اوپر بین لگا دیا جائے۔ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کے مطابق کام کرنے والے لوگ اپنی اپنی جد و جہد میں لگے ہیں، اپنی اپنی جد و جہد اس قانون کو ختم کرنے میں، اس قانون کے غلط استعمال کرنے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کام کریں، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ تاجدار گولرا حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر عنایت میں آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت اس کے اوپر آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ختم نبوت کے عنوان پر کام کرے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب مدینہ شریف میں مقیم تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بر صغیر میں فتنہ قادیانیت ختم نبوت پر لوگوں کو منکر بنا رہا ہے، تو آپ بر صغیر جائیں۔ تو جب پیر مہر علی شاہ صاحب یہاں پر تشریف لائے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے مناظرے کیے، تبلیغ کی، اور اس فتنے کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا، مناظرے کا چیلنج کیا، تو مرزا کانا آ گیا مناظرے کے لیے۔ مرزا کانے نے کہا کہ یہ مریض ہے، جو اس کو شفا دے دے گا وہ صحیح ہے، اگر میں نے اس کو شفا دے دی تو آپ مجھے نبی مان لینا، اور اگر آپ نے دے دی تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا۔ تو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا جواب تھا کہ کانے تو مجھے مریضوں کو شفا دینے کی بات کرتا ہے، اگر آج مہر علی شاہ کو مردے بھی زندہ کرنے پڑے تو مہر علی شاہ مردے بھی زندہ کرے گا۔ تو کسی خاص مرید نے، ماشاءاللہ زندہ باد، تشریف رکھیں، کسی مرید نے الگ جب نشست ختم ہوئی تو کسی مرید نے پوچھا کہ آج تو پیر صاحب بڑے بڑے آپ نے جو ہے نا دعوے کر دیے تھے، اگر بات ہو جاتی کہ ثابت کریں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے نہیں ہوتا، تو سیدھی طرف رسول اللہ کھڑے تھے، الٹی طرف ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں جناب، قصے اور فضیلتیں سنانے نہیں، بلکہ یہ تاریخ ہے کہ بر صغیر کے اندر جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے، کسی فتنے کی جو دین اسلام کے خلاف کام کرتا ہو، جناب والا امت کی وحدت کو توڑنے کی بات کرتا ہو، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے خلاف کام کرتا ہو، تو اس کے خلاف سب سے پہلے علم جہاد اگر کسی نے بلند کیا ہے تو وہ علماء اہل سنت ہے، مشائخ عظام ہے، پیران عظام ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا کہ جب فتنہ قادیانیت بر صغیر کے اندر آتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے اپنا قلم چلاتے ہیں۔ جب فتنہ قادیانیت اپنے عروج پر آتا ہے تو پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب پاکستان بنتا ہے، تحریک ختم نبوت چلتی ہے،
ہے فتنہ قادیانیت پاکستان میں اپنے پیروں کو مضبوط کرتا ہے، جناب والا فتنہ قادیانیت پاکستان میں تیزی سے کام کرتا ہے، تو مولانا تحریک ختم نبوت چلتی ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جد و جہد شروع کرتے ہیں، اور اس جد و جہد کا نتیجہ نکلتا ہے 30 سالوں کے بعد، جناب والا 34 سالوں کے بعد، پاکستان بننے کے 34 سال کے بعد جب اسمبلی بنائی جاتی ہے، قانون بنایا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ شک شامل کی جاتی ہے کہ جناب والا پاکستان کے آئین کا حصہ ہوگا کہ پاکستان کا کوئی وزیر، کوئی جناب والا وزیر اعظم، صدر اس وقت تک کسی بھی سرکاری عہدے کے اوپر نہیں رہ سکتا جب تک اس بات کا عہد نہ کر لے کہ اللہ معبود حق ہے، حضور علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب فتنہ جناب والا فتنہ نجدیت پاکستان میں آتا ہے، فتنہ نجدیت تقویت حاصل کرتا ہے، اسلحے کے زور کے اوپر ہماری مساجد پر قبضہ کرتا ہے، تو جناب والا ہماری مساجد پر، مدارس پر، مزارات پر قبضہ ہوتا ہے، تو قائد سنی تحریک محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں، مساجد کا تحفظ ہوتا ہے، مساجد کا دفاع ہوتا ہے، اپنی خانقاہوں کا، مزارات کا دفاع ہوتا ہے، علماء اہل سنت کا دفاع ہوتا ہے، جناب والا ہمارے تبلیغی کاموں کا دفاع ہوتا ہے، تبلیغی کام کرنے والے سنی حضرات جو تھے ان کو جو تنگ کرتے تھے ان کو جناب والا چنو چبوائے جاتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب فتنہ قادیانیت حکومت پاکستان کے اندر شامل ہوتا ہے، ایک نگراں گورنمنٹ کے اندر، جناب والا سندھ کی نگراں گورنمنٹ کے اندر جب ایک وزیر قادیانی رکھا جاتا ہے تو قائد سنی تحریک شہر کراچی میں اعلان کرتے ہیں اگر حکومت وقت نے 3 دن کے اندر اس قادیانی وزیر کو برطرف نہیں کیا تو سنی تحریک پورے ملک میں احتجاج کرے گی، احتجاجی تحریک چلے گی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ ہماری پاور ہے جناب والا، یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم اس ملک میں اکثریت میں ہیں۔ آپ یقین مانیں 3 دن کا اعلان تو بہت تھا، جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ قادیانی وزیر کو برطرف کیا جائے تو جناب حکومت وقت اس بات پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر قادیانی وزیر کو برطرف نہیں کیا اور سنی سڑکوں پر نکل آئے، جناب والا سنیوں نے اگر پورے ملک کو جام کر دیا تو حکومت چلانا مشکل ہوگا، امن و امان کا مسئلہ ہوگا۔ آپ یقین مانیں 1 دن کے اندر اس قادیانی وزیر کو برطرف کرنا پڑا، اس قادیانی وزیر کو اپنے عہدے سے ہٹانا پڑا۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ ہماری تاریخ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے اگر کوئی آگے آیا ہے تو وہ ہمارے پیران عظام ہے، ہمارے جناب والا اکابرین ہیں، ہمارے مشائخ عظام ہیں۔ آج پاکستان کے اندر لبرل، سیکولر، لادین لوگ اپنی جناب والا لوبی، اپنے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سنی ہیں جو ہر سیاسی تنظیم کے نام پر کام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ درد، یہ پیغام، یہ جناب والا یہ سوچ دینے آئے ہیں، یہ فکر دینے آئے ہیں کہ اہل سنت کا کام کریں۔ جناب والا ہم 80% ہیں، اگر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، جو 20% لوگ رہ جاتے ہیں ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم جناب والا ان سے جلتے نہیں ہیں، ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے حقوق کا بھی پاسداری ہوگی، ان کے جو جائز حقوق ہوں گے ان کی بھی بات ہوگی۔ ہم آپ سے کیا امید لے کے جائیں جب بھی آپ کو سنی تحریک کے مرکز نے، سنی تحریک کے اکابرین نے، سنی تحریک کے ذمہ داران نے، چاہے وہ صادقآباد سطح پر ہو یا جناب والا رحیم یار خان کی سطح پر ہو یا پنجاب سطح پر ہو، الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ بلوچستان کی سرزمین کے اوپر اس وقت جب اہل سنت کے لوگ خوش ہو کر آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے کی ترویج و اشاعت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اس دور میں بلدیاتی انتخابات کے اندر بلوچستان میں حصہ لیا، اور اہل سنت کے نام پر یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اہل سنت کے نام پر بلوچستان سے اگر کسی کے امیدوار، کسی کے نمائندے منتخب ہوئے تو وہ سنی تحریک کے ہوئے ہیں۔ ہمارے 7 ساتھی جیتے ہیں، کتنے؟ اس وقت میں جیتے ہیں کہ جب وہاں پر سنی مدارس خستہ حالت میں ہیں، تقریباً بڑے علماء شہید ہو چکے ہیں بلوچستان کے، تقریباً جو بلوچستان پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، تقریباً بڑے علماء اکابرین جو مقررین تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ کس نے ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ظلم ہے نا، زیادتی ہے۔ ہمارے علماء کو کوئی مار کے پھینک دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں 1 مہینہ ہوا ہے شاید بمشکل، خیبر پختونخوا میں ایک علامہ صاحب اور ان کے والد صاحب، ایک شیخ الحدیث تھے، دوسرے علامہ صاحب تھے، دونوں کو شہید کر دیا۔ نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا، مردان کے اندر غالب 4 صدام۔
آپ کو منظم ہونا پڑے گا، آپ کو اپنا تحفظ، اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بنیادی کاموں پر توجہ دیں، اور جو لوگ بنیادی کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ہم 80% ہیں، 80% کتنے؟ 100 تو نہیں رہے. اچھا اردو بھی صحیح سمجھتے ہیں نا؟ 80% ہیں. 80% میں کچھ لوگ پیسے دیں، کچھ اپنا وقت دیں، اپنا مال دیں، اپنے جان کی قربانی دیں. ہمارا الحمدللہ سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. جو پیسے نہیں دے سکتا ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا وقت دیں. جو لوگ بنیادی مسلکی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دعا فرمائیں کہ اس وقت کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، ملک شام کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے. اور جو ہماری افواج، ہمارے ادارے، ہماری فورسز بارڈر کے اوپر، پاکستان کے اندر ضرب عضب اور دیگر آپریشنز میں جو مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے. الحمدللہ میں بہت سارے ممالک گھما ہوں، بہت دنیا دیکھی ہے. پاکستان بھی نعمت ہے، پاکستان کی افواج بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ اگر ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوتے، ہماری افواج مضبوط نہیں ہوتی، ہماری لا انفورسز ایجنسیز مضبوط نہیں ہوتی، تو ہمارا بھی حال شام جیسا ہوتا، عراق جیسا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب انعام ہے ہمارے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دعا فرمایا کریں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے. اور کوئی گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کی پوجا کرنے والے ہم کو ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ جہاد اور اس کا جو جذبہ ہے وہ مسلمانوں میں آ سکتا ہے، کسی گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کی پوجا کرنے والوں میں نہیں آ سکتا. تو ہم الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنی فوج اپنے اداروں کے شانہ بشانہ ہے اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جو ابھی حج سے تشریف لے کر آئے ہیں. حاجی اکرم رائس صاحب کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر سنی تحریک کی طرف سے اور اس ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران ہمارے نعمان خالد صاحب ہیں، شکیل صاحب ہیں اور دیگر بہت ساری ٹیم ہے، اور ماشاءاللہ سب ایکٹیو ہیں، سب کام کرتے ہیں. اتنے سارے ہیں کہ سب کا نام لینا بھی ابھی ممکن نہیں ہے. تو ان سب کی طرف سے ہم جو ہے حاجی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. پھر ہمارے دوسرے جو ہیں، اپنا بھائی کا نام علی سعید بھائی جو ہیں، یہ بھی حج سے تشریف لائے ہیں. ان کو بھی ہم سب کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور آپ سے امید ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا، مفتی صاحب نے وہ بات کہہ دی کہ کیا یہاں پہ نعرہ تحقیق نہیں لگتا ہے کیا؟ مطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل سنت ہے. کون ہے؟ اہل سنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے محبت کرنے والے ہم ہیں. اس کا حق جو صحیح ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کے سب سے زیادہ محبت کرنے کا جو حق ادا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن کیا صدیق اکبر سے محبت کرنے والے یہاں پر نہیں ہے کیا؟ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ صدق کا تاجدار، عدل کا پہرے دار، سخا کا علمدار، وہ حیدر قرار ہے جن کو چاروں سے پیار ہوگا بیڑا پار. حق چک کے بول میرے یار، حق حق چار 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 یار. ہے سب خزانے ان کے، ہے سب خزانے ان کے، ہے سب زمانے ان کے. نبی کو خود خدا نے، نبی کو خود خدا نے، نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دیے ہیں اختیار. ہوگا بیڑا پار، حق چک کے بول میرے یار، حق حق چار یار، حق حق حق. پھر ایک ساتھی ہیں یہاں پر تشریف فرمائے، محمد علی سعید چیمہ صاحب، جو سنی تحریک میں شامل ہونے کی جو ہے خواہش رکھتے تھے. ان کا خواہش تھی کہ جو ہے یہ بھی ہیں. اچھا پھر ایک مفتی صاحب بھی ہیں، مفتی طالب حسین سعیدی صاحب ہیں،
یہ بھی سنی تحریک میں شامل ہوتے ہیں. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ استقامت کے ساتھ. دیکھیں میرے پیر و مرشد سیدی الیاس قادری رحمت حفیظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت جو ہے نا وہ استقامت ہے. میں الحمدللہ اتاری ہوں اور تمام بزرگان دین سے محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے, مستقل مزاجی جو ہے نا, وہ سب سے زیادہ سب سے بڑی کرامت کے لیں یا سب سے اچھی بات جو ہے. تھوڑا کام کرتے ہیں ہم لوگ لیکن اچھا کام کرتے ہیں. ہمارا دامن ہر برائی سے الحمدللہ پاک ہے اور ہماری جو پالیسی ہوتی ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے. شریعت کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے اہل سنت کی تقاضوں کے مطابق بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اہل سنت کے تقاضوں کا. میں کافی دیر سے بیٹھا تھا تو مجھے اہل سنت کا رنگ کم نظر آیا تھا. پھر مفتی صاحب بھی جو ہے, ہمارے نقیب صاحب بھی جو ہیں, وہ ماشاءاللہ چونکہ آج کا عنوان حسنین کریمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے تو یزید کو زیادہ رگڑا مارا ہے, لیکن نعرہ خلافت سننے کا جو ہے میرے کان مشتاق تھے کہ نعرہ تحقیق لگنا چاہیے. ہم میں اور پرایوں میں فرق محسوس ہونا چاہیے کہ یہ محفل کس کی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری تحقیق, ہماری محفل کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ شعار اہل سنت ہم اپنی محفلوں میں بھی نہیں چھوڑیں. جو اہل سنت کے شعار ہیں وہ محفل تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر عقیدے کے ماننے والے لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو شعار ہے وہ رہنا چاہیے کہ ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں, ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ماننے والے ہیں. بنیادی کاموں پر توجہ دیں. جو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ہمیں آپ جو نگاہ رکھتے ہیں وہ فردن فردن دیکھ لیں. جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس مشن پر کاربند ہیں ان کو ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا, ذاتی طور پہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہم اگر نکلے ہیں میدان میں کام کر رہے ہیں یا جناب اپنے مسلک اپنے عقیدے کا درد رکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارا فرض ہے, تو اس کے لیے کام ہم سب کو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ سب کو کام کرنا ہے. مفتی طاہر ذیشان صاحب کو دیکھ لیں, نعمان بھائی کو دیکھ لیں, دیگر ہمارے جو معزز ذمہ داران اور دیگر ہمارے کارکنان ہیں وہ ذاتی طور پر الحمدللہ بہت اسٹیبل ہیں. ہمارے پاس ذاتی طور پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا کوئی مقام ہو پاکستان کے اندر. روایتی تقریریں, جلسے, جلوس, محفل میلاد, محفل نعت, جناب والا میلاد کے جلوس, جلسے, ریلیاں, یہ تو ہر سنی کرتا ہے, ہر سنی کرتا ہے. میلاد کا مہینہ دیکھو تو قدم رکھنے کی جو ہے نا جگہ نہیں ملتی, اتنے جلوس نکلتے ہیں. لنگر, نیاز, نظر و نیاز سب کرتے ہیں, ہم اس کے کوئی مخالف نہیں ہیں, منکر نہیں ہیں, لیکن یہ بنیادی کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کی آنے والی نسل جو ہے 100 سال کے بعد, اس کو آپ جو آج لنگر کھائیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو علماء بنانے پڑیں گے, آپ کو مشائخ بنانے پڑیں گے, آپ کو ڈاکٹرز, ہر شعبے میں کام کرنا ہوگا. تو اس کے لیے سنی تحریک کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. الحمدللہ ہماری جو قیادت ہے وہ پڑھی لکھی ہے. ہمارے کارکنان, ذمہ داران, مرکزی رہنما, صوبائی رہنما, الحمدللہ تقریباً اس میں سے علماء ہیں, حفاظ ہیں, دنیاوی طور پہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب جو ہے وہ ایم اے کیا ہوا ہے, ماسٹر کیا ہوا ہے, گریجویشن ہمارے لوگوں نے کی ہوئی ہے. ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ مدرسے سے نکلے اور آپ کے پاس آ گئے. الحمدللہ پڑھے لکھے, پوری دنیا گھومتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ 2016 کے اندر کام کس طریقے سے ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ سنی تحریک کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ہمارا دامن, میں کھلی بات کہہ رہا ہوں, جو نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ کسی بھی برائی میں ہمارا دامن یا ہمارا ہاتھ آپ کو نہیں ملے گا. ہمارا دامن ہر برائی سے پاک ہے. یہ اس لیے ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں کہ صادقہ میں پہلی بار آیا ہوں مجمع میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سنی تحریک کے لوگوں کو مضبوط کریں. جو لوگ بنیادی کام کر رہے ہیں اپنے علاقوں کے اندر, کرنٹ ایشو جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آج کی لینگویج میں, جو موجودہ حالات ہو اس کے اوپر کانفرنسز رکھوائیں, علماء کو بلوائیں, قصے سنانا, بیان کرنا, نعتوں میں جھومنا, مطلب یہ بنیادی کام نہیں. یہ اپنے عقائد کو پختہ کریں, اپنے نظریات کو پختہ کریں کہ اگر آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, اہل سنت کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. مطلب ایسے مولویوں کو بلانا ہی چھوڑ دیں جو آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, جھوم جھوم کے وہ چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ, کوئی اگر مقرر آتا بھی ہے ہمارے سر آنکھوں پہ, بولو بابا عقیدہ سکھا,
ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے کو عقیدہ سکھا. ہم کو واقعہ نہیں سنا, ہم کو کرامتیں نہیں سنا. ہم تو کرامتیں چھوٹے سے لے کے بڑے ہو گئے جو ہے کرامتیں سن سن کے بڑے ہو گئے. جب بھی 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہی واقعہ سنتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کیا. جب سے میں چھوٹا ہوں بڑا ہو گیا ہوں میں نے یہی واقعات سنا. یہ کب سکھائے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عقیدے کے ماننے والے تھے, ان کا طرز عمل کیا تھا زندگی گزارنے کا, سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کس نظریات کے ماننے والے تھے. یہ کب سکھائے گا کہ غوث پاک نے اپنی پوری زندگی گزاری کس طریقے سے. غوث پاک کی تو کرامت تو ہم کو بچپن سے لے کے آج تک سنا رہا ہے, پھر ان کو پیسے نہیں دو تو ہماری محفلوں میں بھی نہیں آتے. بولا 1 لاکھ روپے لوں گا 1 گھنٹے کے. کتنے؟ 1 لاکھ روپے 1 گھنٹے کے. جو شریعت محمدی کو فروخت کرتا ہے اس کو بلاتے کیوں؟ ہماری قوم جو ہے نا اس کو بھی چسکے لینے کی عادت ہو گئی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو 1 لاکھ روپے لے کے شریعت محمدی کو بیچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کے دین کو فروخت کرے, ایسے مقرر کو کیوں بلاتے ہیں؟ قسم خدا کی کراچی میں نہیں بلاتے ہیں, اور بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں, بلاتے ہی نہیں ہے, فون ہی نہیں کرتے ہیں. وہ اسی جگہ پہ کرتے ہیں تقریر جہاں سے ان کو پیسہ مل جائے. تو ہم نے کہا ہم نے اپنے اکابرین علماء مشائخ اور پیران عظام جو ہمارے گزرے بزرگ, ہم نے ان سے یہ نہیں سیکھا. انہوں نے تو اپنے جیبوں سے لگا کے دین محمدی کا کام کیا ہے, اپنے مسلک اپنے عقیدے کا کام کیا. الحمدللہ ہم اپنے پیسوں سے آتے ہیں, اپنے پیسوں سے جاتے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لیتے. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ نقلی ہیں ماشاءاللہ, وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی علماء نہیں ہے, بہروپے ہیں, بہروپی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. بنیادی کاموں کو اس پر توجہ دیں. دیکھیں مختصر بات ہے, لوگ تھک گئے ہیں, بولے گفتگو کر رہا ہے مولوی, جزاک اللہ خیر. اصل میں ہمارے پاس پیمانہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا, صحابہ کرام کی زندگی کا, اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے زندگی گزاری, ہمارے اولیاء نے کس طریقے سے زندگی گزاری. یہ 1 لاکھ روپے لے کے تقریر کرتے ہیں, یہ کہاں ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ غوث پاک نے 1 لاکھ درہم لے کے جو ہے اس دور میں تقریریں کی تھی, ہم نے نہیں پڑھا. الحمدللہ مطالعہ بھی وسیع ہے, اچھا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. وہ کوئی بولے نا کسی چیز میں کمی نہیں ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ہمارے قائدین جو شہید ہو گئے شہداء کا صدقہ ہے, کوئی بیٹھ کے گفتگو نہیں کرے گا الحمدللہ. تو شریعت محمدی کا جو حق ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے, ممبر رسول پر بیٹھنے والوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا. جو شریعت کو فروخت کریں ان کو بلانا ہی چھوڑ دیں. یقین مانیں ان کے پاس کھانے کے پیسے ختم ہو جائیں گے. ان کے پاس بحریہ ٹاؤن کے اندر کوٹھیاں ہیں, ہمارے سنی غریبوں کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو لوگ تقریریں کہتے ہیں کہ ان کے پاس بحریہ ٹاؤن میں جو پاکستان کی سب سے مہنگی پراپرٹی ہے, اس لیے بتا رہا ہوں, اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی پراپرٹی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر کوٹھیاں بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. کام کیا کرتے؟ بولا کام بزنس کوئی نہیں ہے, بزنس کوئی نہیں ہے. بولا روز تقریریں کرتا ہوں دن کی. اچھا پھر لکھتے بھی ہیں دن کی پہلی محفل, دن کی دوسری محفل اور دن کی تیسری محفل, اور 3 لاکھ روپے کما لیے 3 گھنٹے میں. نعت خواہوں کا بھی یہی حال ہے. 1-2 اگر اچھے ہوں تو میں ان کا نہیں کہتا ہوں, لیکن تقریباً نعت خواہ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے بگاڑا ہے. ورنہ یہ نعت خواہ تو ایک فون پہ آ جایا کرتے تھے, اب تو جو ہے نا بولا 1 لاکھ روپے لوں گا, اور ایکو ساؤنڈ والے کے بھی ریٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. بولا اویس قادری آئے گا تو میں اتنے پیسے لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی. نعمان بھائی بتا رہے تھے بہت اچھا تعاون کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو بولنے میں تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنی تحریک کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. نوجوان ہیں, کام کرنا جانتے ہیں. دیکھیں کسی کے ساتھ اختلاف رکھنا ہمارا بنیادی حق ہے. حق ہے نا. اگر کسی کی رائے سے ہم اختلاف رکھتے ہیں, کسی کے مرکز کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم بھی پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کسی کی پالیسی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمارا ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنے اسٹیج سے 2-3 بار اعلان پہلے بھی ہو چکا ہے, میں خود بھی اعلان کرتا ہوں کہ 1 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس رکھی گئی ہے. ہمارے اہل سنت کے کثیر علماء مشائخ پیران عظام وہاں پر شرکت فرمائیں گے. جس کے لیے آسانی ہو, جو جا سکتا ہو اس میں ضرور شامل ہو, اور اپنے علماء کا جو کام کرے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. سمجھ میں آ رہا ہے. ان کے ساتھ جو ہے
تعاون بھی کریں اور ان کے ہاتھوں کو بھی مضبوط کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے ان کے ہاتھوں پہ لکھی ہو. سمجھ میں آ رہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جد و جہد کرنے سے جو ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بنیاد رکھ دی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.